بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك اللہ ما تقدم من ذنبك وما تأخر وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ اسلام کے اور کفر کے درمیان ان شرائط پر صلح ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کیا۔ پہلی شرط کیا تھی کہ مکہ المکرمہ سے اگر کوئی شخص آئے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ المنورہ میں، تو ہم وہ جو آدمی ہے جو آ جائے گا ہم سے، تو آپ لوگ اس شرط پر وہ آپ لوگوں کے اوپر لازم ہوگی کہ اس بندے کو واپس کریں گے، اور اگر کوئی مدینہ المنورہ سے آ جائے کوئی مسلمان مکہ المکرمہ اور وہ دین کو چھوڑ دے تو ہم اس آدمی کو تمہارے حوالے نہیں کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شرط بھی منظور ہے۔ دوسری بات، جب صلح لکھی جا رہی تھی صلح نامہ، تو حضرت علی نے یہ الفاظ لکھے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہوں نے کہا یہ جو رحمان ہے رحیم ہے یہ تو ایسے الفاظ ہیں جو ہماری مکہ کی سوسائٹی میں استعمال نہیں ہوتے۔ آپ رحمان کو بھی مٹاؤ، رحیم کو مٹا دو، یہ لکھو بسمک اللہم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرط کو بھی منظور کر دیا۔ تیسری شرط انہوں نے یہ بھی ایک شرط رکھی تھی کہ آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام لکھا محمد الرسول اللہ، انہوں نے کہا یہ رسول اللہ کو مٹا دو، اس لیے کہ سارا مسئلہ ہی اسی بات پر ہے رسول اللہ ہم اس کو نہیں مانتے، اگر مانتے ہوتے تو پھر لڑائی اور جھگڑا کس بات کا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست اقدس سے خود وہ نام مٹا دیا اور فرمایا محمد بن عبداللہ۔ یہ تمام باتیں ہو گئی۔ جب اللہ نے یہ سورت نازل فرمائی انا فتحنا لک فتحا مبینا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑا عجیب سوال کیا کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو فتح مبینہ کا فرمائی۔ حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول یہ کیسی فتح ہے؟ اچھا اس سال آپ لوگوں نے حدیبیہ سے ہی واپس جانا ہے، مطلب عمرہ بھی نہیں کرنا ہے۔ نبی پاک نے یہ شرط بھی منظور کر لی کہ آئندہ سال عمرے کے لیے آؤ گے، مخصوص تعداد ہوگی، تھوڑے سے ہتھیار ہوں گے اور صرف 3 دن مکہ میں رہو گے۔ نبی پاک نے یہ بھی منظور کیا ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول یہ کیسی فتح ہے؟ حضور نے فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا، اللہ نے فرمایا یہ فتح مبین ہے۔ تمام صحابہ کرام نے یقین کر لیا اور مان لیا کہ واقعتاً اللہ نے ہمیں فتح عطا فرمایا، جس کے اثرات بھی نہیں تھے۔ اور بعد میں آئندہ سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، عمرہ ادا کیا، پھر 8 ہجری کو رمضان کے مہینے میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا۔ لیکن فتح بھی کس انداز سے کیا؟ کوئی خون خرابہ نہیں ہوا، کسی آدمی کا خون نہیں بہا، اور حضور نے کعبے میں کھڑے ہو کر کہا لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ جس نے مجھے کذاب کہا، ساحر کہا، میرے وجود پر پتھروں کی بارش کر دی، ہمیں وطن چھوڑنے پر مجبور کیا گیا، یہ جتنے بھی کام کیے نا کوئی انتقام نہیں ہوئے، سب کو کیا کر دیا؟ معاف کر دیا۔ اور اس کی جھلک اگر اس دور میں دیکھنا ہو تو یہ ہمارے پڑوس میں جو ابھی اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو اور مسلمانوں کو جو اللہ رب العزت نے فتح عطا فرمائی، ایسی زبردست فتح اللہ نے عطا فرمائی، 18 سال تک وہ دنیا کے 52 ممالک سے لڑتے رہے، صرف ایمان تھا ان کے پاس، باقی پوری دنیا مخالف تھی، اور اللہ نے بالکل فتح مکہ کی طرح انہیں فتح عطا فرمائی، کوئی خون خرابہ نہیں ہوا، آئے اور بیٹھ گئے، اور وہ سب 52 ممالک بھاگ گئے، لوگ بھی سب بھاگ گئے، اللہ رب العزت نے انہیں فتح عطا فرمائی۔ اور
کہ کسی کو خراش تک بھی نہیں آئی، ذرہ برابر بھی خراش نہیں آئی، ذرہ برابر بھی خون نہیں بہا۔ اور اسی طرح صراط مستقیم پر اللہ رب العزت نے ان کی رہنمائی فرمائی، اللہ آئندہ بھی ان کی اچھی رہنمائی فرمائے۔ اللہ رب العزت ان کے جو پریشانیاں ہیں، معاشی مشکلات ہیں، کچھ بھی ہے، اللہ رب العزت تمام پریشانیاں ان کی ختم فرمائے۔ یہ جو صلح حدیبیہ ہو گیا، آگے جو آیت ہے نا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، پہلا انعام اللہ نے یہ عطا فرمایا اس صلح کے ذریعے سے اللہ رب العزت کیا کرنا چاہتا ہے؟ اگلے اور پچھلے غلطیوں کو معاف کرنا چاہتا ہے۔ اب یہاں ایک چھوٹا سا سوال ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ انبیاء تو گناہوں سے بالکل پاک ہیں، یہ جتنے بھی انبیاء ہیں گناہوں سے کیا ہے؟ معصوم ہیں۔ ہمیں تو یہ حکم ہے کہ گناہ کے قریب مت جاؤ، لیکن گناہ کو اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا ہے کہ تم نے نبی کے قریب نہیں جانا ہے۔ گناہ نبی کے قریب جا ہی نہیں سکتا، تو جب گناہ نبی کے قریب نہیں جا سکتا تو پھر اگلے پچھلے گناہ کے معاف ہونے کا معنی کیا ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ انبیاء اکرام گناہوں سے بالکل کیا ہے؟ معصوم ہے، پاک ہے، کسی نبی سے نہ سہون کا معنی بھول کر بھی گناہ نہیں ہو سکتا، غلطی سے بھی نہیں ہو سکتا، جان بوجھ کر بھی نہیں ہو سکتا، کسی بھی صورت میں نہیں ہو سکتا، گناہ نبی کے قریب جا ہی نہیں سکتا۔ تو پھر اس لفظ کا معنی کیا ہے؟ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، تاکہ اللہ اگلے اور پچھلے گناہوں کو کیا کر دے؟ معاف فرما دے۔ تو بہت سارے اقوال ہیں مفسرین کے، ان میں سے ایک قول یہ ہے کہ نبوت ملنے سے پہلے ایسے کام جو خلاف اولا ہے، یعنی مطلب جائز تو ہے لیکن اللہ کے نزدیک وہ پسندیدہ نہیں ہے، جائز ہے، تو ایسے کام کہ جو خلاف اولا ہے، اللہ رب العزت خلاف اولا جو ایسے کام ہوئے اللہ ان کو معاف فرما دے، اور نبوت ملنے کے بعد جو خلاف اولا کام ہوئے اللہ ان کو معاف فرما دے۔ ایک معنی یہ ہے، لیکن صحیح مطلب بعض مفسرین نے لکھا ہے اور وہ دل کو لگنے والی بات ہے، وہ یہ ہے کہ ذنب کا معنی گناہ ہر جگہ نہیں ہوتا، ذنب کا معنی الزام کی بھی آتا ہے، اور اس کی دلیل قرآن ہی کے اندر ہے کہ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان کا مجھ پر ایک الزام ہے، یعنی فرعون اور اس کے حواریوں کا مجھ پر کیا ہے؟ الزام ہے۔ تو ذنب کا معنی الزام کی بھی آتا ہے، تو پھر جب یہاں پر ہم الزام کا معنی کریں گے تو معنی کیا ہوگا؟ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ یہ جو صلح ہوا ہے نا، یہ جو آپ کے اوپر الزامات لگاتے تھے، صلح کرنے سے پہلے جو الزامات تھے اور صلح کرنے کے بعد جو الزامات، اللہ تمام الزامات کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ اور الزامات کیا تھے؟ وہ کہتے تھے نعوذ باللہ یہ مجنون ہے، یہ کیا ہے؟ مجنون ہے۔ تو بھائی جس سے صلح کی جا رہی ہو نا، وہ مجنون سے کوئی صلح نہیں کرتا ہے، تو یہ تو تم نے مان لیا کہ یہ مجنون نہیں ہے۔ اگر مجنون ہوتا تو مجنون سے کوئی بھی صلح نہیں کرتا۔ ایک الزام اللہ نے یہ ختم کر دیا۔ دوسرا وہ کہتے تھے کہ یہ نعوذ باللہ اللہ کے پیغمبر نہیں ہے، کذاب ہے۔ تو جب یہ صلح ہو گیا نا اور اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اللہ نے فتح مبین عطا فرمائی، عن قریب مکہ فتح ہو جائے گا، تو اس صلح کے بعد یہ الزام بھی ختم ہو جائے گا کہ نعوذ باللہ کذاب ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ ایک سال کے بعد دیکھ لیں گے کہ مکہ بھی کیا ہو جائے گا؟ فتح ہو جائے گا، اور آپ واقعتاً اللہ کے رسول ہیں۔ تو اللہ رب العزت اس صلح کے ذریعے سے اگلے اور پچھلے الزامات کو کیا کر رہا ہے؟ ختم کر رہا ہے۔ یہ معنی قرآن سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے اور یہاں پر لگتا بھی ہے۔ باقی عقیدہ یہ رکھنا ہے کہ انبیاء اکرام گناہوں سے بالکل کیا ہوتے ہیں؟ معصوم ہوتے ہیں، اور صحابہ اکرام گناہوں سے محفوظ ہوتے ہیں، اور ائمہ دین ہدا وہ اگر ان سے مسئلہ بتانے میں غلطی بھی ہو جائے نا، اجتہاد کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجتہد جب اجتہاد کرتا ہے اور وہ اگر صحیح کرتا ہے تو دوہرا اجر ملتا ہے، اور اگر غلط کر لیتا ہے تب بھی اللہ رب العزت اس کو ایک اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما،
پروردگار ہماری غلطیاں معاف فرما، اے اللہ ہماری لغزشیں معاف فرما۔ وصلی اللہ علی النبی۔